اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری نظروں میں دیکھے منظر کو کیسے حبشی کو سنبھالوں گا میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر سنبھال زینب کو اس کے سینے سے لے کے ڈاک میں علی میں نے برچھی ابھی نکالی ہے امتحان دے چکی میری غربت اب تیری بے بسی کی باری ہے تو بھی اس وقت علی کہہ کر ام لیلا سنبھال زینب کو نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے میری نظروں میں دیکھے منظر کو کیسے ہم سنبھالوں گا میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو تیرا حساب ہوگا یہ مجھ پر ام لیلا سنبھال زینب کو محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آ کے سینے سے لگاؤ بابا قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آ کے سینے سے لگاؤ بابا میں اندھیرے میں اکیلی نہ مر جاؤں کہیں مجھ کو مرنے سے بچاؤ بابا قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آ کے سینے سے لگاؤ بابا میں تیری یاد میں دن رات یوں تڑپتی ہوں جیسے پنجرے میں کوئی گھائل پڑا ہو پنچھی میں تیری یاد میں دن رات یوں تڑپتی ہوں جیسے پنجرے میں کوئی گھائل پڑا ہو پنچھی موت کا خوف ہے سناٹا ہے ویرانی ہے
میری امداد کو آؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا۔ مجھ کو عادت ہے تیرے سینے پہ سر رکھنے کی، چین کی نیند بھلا کیسے زمیں پر آئے۔ مجھ کو عادت ہے تیرے سینے پہ سر رکھنے کی، چین کی نیند بھلا کیسے زمیں پر آئے۔ قید خانے میں تو پڑتی ہے بلا کی گرمی، اپنی گودی میں سلاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا۔ میرے دادا نے رہا کتنے کیے تھے قیدی، اس کی پوتی ہوں مگر قید میں مجبور ہوں میں۔ میرے دادا نے رہا کتنے کیے تھے قیدی، اس کی پوتی ہوں مگر قید میں مجبور ہوں میں۔ نام لے کے تیرا رونے نہیں دیتا ظالم، اب میری قید چھڑاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا۔ میں اندھیرے میں اکیلی نہ مر جاؤں کہیں، مجھ کو مرنے سے بچاؤ بابا۔ بھوکیوں کے بھی بندھے ہاتھ پسے گردن ہے، وہ بھلا کیسے میری آنکھوں سے آنسو پوچھے۔ بھوکیوں کے بھی بندھے ہاتھ پسے گردن ہے، وہ بھلا کیسے میری آنکھوں سے آنسو پوچھے۔ بے سہارا ہوں یتیمی کا کڑا موسم ہے، اپنی صورت تو دکھاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا،
کے سینے سے لگاؤ بابا، یاد بے شیر کی آتی ہے مجھے شام و سحر، اس کا جلتا ہوا جھولا بھی نظر آتا ہے، یاد بے شیر کی آتی ہے مجھے شام و سحر، اس کا جلتا ہوا جھولا بھی نظر آتا ہے، مجھے مل جاؤ میرے مرنے سے پہلے آ کر، ساتھ اکبر کو بھی لاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، نوکے نیزہ پہ جو کرتے تھے تلاوت مولا، جانے کیا سوچ کے اختر یہ سکینہ نے کہا، نوکے نیزہ پہ جو کرتے تھے تلاوت مولا، جانے کیا سوچ کے اختر یہ سکینہ نے کہا، شام کے لوگ ہیں یہ بہرے سمجھ سکتے نہیں، ان کو قرآن سناؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، میں اندھیرے میں اکیلی نہ مر جاؤں کہیں، مجھ کو مرنے سے بچاؤ بابا، قید تنہائی میں دم، پر محمد والے محمد بآواز بلند صلوات، اور محمد والے محمد صلوات، اور کوئی آنا چاہے گانے میں؟ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے نہ کہ
سے گرایا خود کو جلتی ریت پر چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین بس میں گھبرائی تھی تجھ پہ بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین ہاتھ میں کو سے لیے سب آسماں تک رہے اب نیک بوند پانی کی نہ برسائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین اور محمد والے محمد صلوات آواز بلند صلوات نعرہ حیدری اپنے اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ صلوات محمد نعرہ حیدری اور محمد والے محمد بآواز بلند صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات مومنین اب تک کی مجلس میں جو شروع میں کہتا چلا ہے وہی پھر سے دہراؤں گا کہ کوئی مولوی نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی ذاکر نہیں، جو مجھ سے بڑے ہیں ان کا چھوٹا بھائی اور جو مجھ سے چھوٹے ہیں ان کا بڑا بھائی،
اپنی کوئی تحقیق نہیں، جو بزرگوں سے سنا وہ آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ اگر کوئی خامی ہو تو مجھے بتا دیجیے گا تاکہ دوسری جگہ میں رسوا ہونے سے بچ جاؤں، میرے علم میں اضافہ ہو جائے۔ کوئی بھی بات پوچھنی ہو مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ اور کیونکہ ہمارے یہاں کے مولوی حضرات محرم میں اپنے گاؤں چلے گئے تھے اور مجلس پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، تو اس وجہ سے ذمہ داری تبرکاً ہم نے اٹھائی، کیونکہ کوئی بھی نہیں تھا، ممبر سننا پڑا تھا۔ اور لوگوں نے حوصلہ افزائی کی اور ماشاءاللہ سے آج کی یہ مجلس ملا کے 100 مجلس کے لگ بھگ ہوتی۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ قرآن میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ اس سے پہلے تھوڑی سی گفتگو اس بات پہ ہو جائے کہ جو آج کل لوگوں میں فتنہ فساد کا باعث بنی پڑی، ایک نام ہے جس کو لے کر کے ہماری قوم میں فتنہ پھیلا ہے، اور وہ نام ہے نام علی۔ اگر کوئی علی کے فضائل زیادہ پڑھ دے تو اس میں بھی فتنہ، اور اگر علی کے فضائل کم پڑھے تو اس میں بھی فتنہ۔ زیادہ پڑھے تو اس کا نام رکھا گیا کہ اخباری و ملنگ ہے، اگر کم پڑھ دے تو اس کا نام رکھا گیا کہ یہ مفسر۔ ایسا نہیں ہے، علی کے فضائل جو پڑھنے کا حق تھا وہ تو پڑھ ہی نہیں گئے اب تک، جو علی کے فضائل تھے وہ اب تک پڑھے ہی نہیں گئے۔ جناب سلمان وہ شخصیت کہ جس نے مولا کائنات کے ساتھ بیٹھ کے وہ روٹی کھائی جو جناب زہرا نے بنائی تھی۔ ایک ہی پلیٹ میں ایک ہی پیالے سے سالن لے کے آدھی روٹی سلمان کو دی، آدھی روٹی علی نے کھائی، تو آپ سوچیں کہ سلمان کی منزلت کیا ہوگی۔ لیکن جب جناب سلمان نے جناب امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ شہزادے آپ اپنی فضیلت بیان کریں، تو فوراً مولا کائنات نے امام حسین کے لب پہ ہاتھ رکھ دیے اور کہا بیٹا اپنی فضیلت سلمان جیسے کو نہیں بتانا، یہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ یعنی وہ سلمان کے جو 10ویں درجے میں فائز ہیں، ہماری اور آپ کی اوقات نہیں کہ ہم اس کی ڈیوٹی کی برابری کر سکیں، وہ سلمان کے لیے مولا فرما رہے ہیں کہ بیٹا سلمان کی بساط نہیں کہ وہ تمہارے فضائل کو برداشت کرے۔ تو آپ سوچیں کہ امام کے فضائل، امام حسین کے جو علی کا بیٹا ہے، علی کا جو چھوٹا بیٹا ہے، اس کے فضائل مولا فرما رہے ہیں کہ سلمان کی اتنی بساط نہیں کہ تمہارے فضائل کو برداشت کرتا ہے۔ نصیر نامی شخص تھا، علی خطبہ دے رہے تھے، علی نے فرمایا کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے خلق کیا، میں نے نوح کی کشتی میں نے خود بچائی، میں موسیٰ سے باتیں کرتا تھا۔ سارے فضائل بیان کرتے 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 نصیر کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ مل گیا، جس کی تلاش تھی وہ مل گیا، یہی اللہ ہے۔ امام نے قمبر کو بلایا، قمبر میری تلوار لاؤ۔ جناب قمبر تلوار لے کے آئے۔ مولا نے کہا تو نے کیا کہا؟ کہ جس اللہ کی تلاش کر رہا تھا وہ اللہ مل گیا۔ مولا نے تلوار چلائی، اس کی گردن الگ ہو گئی، مولا نے پھر سے اسے زندہ کیا۔ کہ آپ بتا کیا کہہ رہا تھا؟ کہ تو ہی اللہ ہے جو تو نے بتایا ہے، وہ سارے صفات جو اللہ میں اور تیرے میں ہے تو ہی اللہ ہے۔ مولا نے پھر تلوار ماری، پھر اس کی گردن الگ ہو گئی۔ کہ اب بتا، پھر زندہ کیا۔ کہ اب بتا، تو اس نے ایک جملہ کہا کہ علی جتنی بار مارتا ہے اور جتنی بار زندہ کرتا ہے ایمان اور پختہ ہوتا جاتا ہے، تو ہی اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ لیکن علی لیکن مولا نے اس پہ لعنت فرمائی کہ تجھ پہ لعنت خدا کی۔ امام نے فرمایا یہ بے شک سارے صفات اللہ کے ہمارے اندر ہے، لیکن اللہ وہ ہے
جس کو علی جیسا سجدہ کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے، ہاں تمہاری معرفت اتنی ہونی چاہیے کہ تم جیسوں کو ہم نے بنایا لیکن ہم جیسوں کو اس نے بنایا۔ اللہ وہی ہے، صفات ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ علی کے فضائل کے اس وقت آج کی تاریخ میں تقریباً 51 کتابیں علی کے فضائل کے نجف اشرف کی لائبریری سے بنی نہیں ہے، وہاں پہ 51 کتابیں جو نجف اشرف سے بن ہیں۔ ہمارے مدرسوں کی 7 لاکھ کتابیں دریائے دجلہ میں ڈال دی گئی کہ دریائے دجلہ کا پانی کالا ہو گیا تھا۔ وہ ساری کتابیں فضائل کی تھیں۔ ہمارے مدرسوں کو، ہماری لائبریریوں کو جلا دیا گیا جس میں امام کے فضائل کی کتابیں بھری پڑی تھیں۔ عبداللہ ابن عباس مولا علی کا شاگرد تھا، قرآن کی تفسیر لکھتے تھے۔ انہوں نے ایک صاحب سے پوچھا جو قرآن کے راوی بنے پھرتے تو ان سے پوچھا کہ یہ بتا کہ علی کی شان میں قرآن میں کتنی آیتیں نازل ہوئی؟ اس نے کہا علی کی شان میں قرآن میں کچھ 300 آیتیں نازل ہوئی۔ عبداللہ ابن عباس زمین پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں بس، یہ لفظ بس کہنا اس بات کی دلیل تھی کہ صرف 300 نہیں اور بھی آیتیں نازل۔ جیسے ہی کہا بس، اس نے کہا نہیں ہوئی تو 1000 ہیں، ہوئی تو 1000 ہیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں خاموش، پورا کا پورا قرآن علی کے فضائل میں اترا ہے۔ کوئی گوشہ قرآن کا خالی نہیں ہے جس سے علی کے فضائل نہ نکالے جا سکیں۔ صلوات پڑھے پر محمد تو عزیزان محترم، ہم خوش نصیب ہیں کہ پروردگار نے ہمیں اہل بیت کے لیے چنا۔ ہم چنندہ لوگ ہیں، ہمیں فرش عزا کے لیے چنا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ پروردگار نے صلوات پڑھ پر محمد آپ دیکھیں قرآن مجید میں آیت ہے کہ قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے حضور کے لیے انبیاء سے کہ تم اس کی مدد کرو، لیکن آپ بتائیں کہ انبیاء میں سے کون آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے؟ کوئی ایک بندہ بتائیں کہ کوئی حضور کی مدد کے لیے آیا؟ کوئی بھی؟ اگر نظر آیا کوئی مدد کرنے والا تو دعوت ذوالعشیرہ میں ابو طالب کا بیٹا، کہ جب رسول نے کہا کہ کوئی ہے 11 سال کی یا 10 سال کی عمر میں کھڑا ہو کے کہا کہ میں ہوں۔ کوئی بھی جنگ ایسی دیکھ لیں کہ نظر آیا قرآن کہہ رہا ہے، انبیاء سے کہہ رہا ہے کہ تم نبی کے مددگار بنو، لیکن مدد کرتا ہوا کون آیا؟ ابو طالب کا بیٹا۔ گویا حضرت علی نے بتایا کہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ انبیاء مدد کریں تو انبیاء کی طرف سے انبیاء کا وارث مدد کر رہا ہے۔ علی وارث انبیاء ہیں۔ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ لیکن یہ دین لایا نہیں گیا، یہ دین بھیجا نہیں گیا، یہ دین لایا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ یہ دین پھیلا نہیں، اسے پھیلایا گیا۔ یہ دین بچا نہیں، اسے بچایا گیا۔ دیکھیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے 2 سورسز لگتے ہیں، ایک مال لگتا ہے، ایک سورس لگتا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو یا کوئی بھی۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اسلام پھیلا اس میں 2 سورسز لگے، ایک پیسہ لگا، دوسرے طاقت لگی۔ پیسہ کس کا لگا؟ زہرا کی ماں کا۔ طاقت کس کی لگی؟ علی کے بعد کی۔ جب رسول مایوس ہو گئے اور مایوس ہو کے گھر میں بیٹھ گئے اور کافران مکہ نے آ کر کے حضور کا گھر گھیر لیا تو بی بی خدیجہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا میرے آقا، میرے سرتاج، کیا ہوا؟
کہ یہ میرے جان کے دشمن ہیں، کہا آپ گھبرائیں نہیں۔ بی بی پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہونے کے بعد ایک ایک کا نام لے کے پکارنے لگی، اے فلاں ابن فلاں، کیا تیری ماں میرے گھر پہ نوکر نہیں تھی؟ اے فلاں ابن فلاں، کیا تیرا باپ میرا قرض دار نہیں؟ اب جو انہوں نے جملہ سنا، یہ لہجہ سنا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے بی بی مجھے معاف کر دے۔ فرماتی ایک شرط میں معاف کروں گی، میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، اپنی معافی قبول کرواتے جاؤ۔ سرکار ابو طالب، اس کا احسان یہ کہ جب حضور اعلان رسالت کر چکے اور ایک دن خون میں لت پت حضور جناب ابو طالب کے گھر پہ آئے، سرکار کھڑے ہوئے، ابو طالب نے پوچھا بیٹا محمد کیا ہوا؟ کہا ابو سفیان کے حکم پہ مجھے بچوں نے پتھر مارے ہیں۔ سرکار ابو طالب نے ہاتھ پکڑا اور کہا آؤ میرے ساتھ، اور اپنے اشارے پہ نبوت کو چلاتے چلاتے لے کر کے ابو سفیان کے دروازے پہنچے۔ ابو سفیان کا دروازہ کھلا تھا، اس کے بعد بھی سرکار ابو طالب نے ابو سفیان کے گھر میں دخل بات کیا اور چلا کے کہا ابو سفیان باہر نکل۔ ابو سفیان باہر نکلا، اس نے کہا ابو طالب کیا ہوا آج اتنے غیظ و غضب میں؟ کہ تیرے بچوں نے میرے محمد کو پتھر مارا ہے۔ اس نے جیسے ہی یہ سنا ایک جملہ کہا ابو طالب یہ بچوں کی باتیں ہیں، بچوں میں رہنے دے۔ سرکار ابو طالب کہتے ٹھیک ہے، اگر بچوں کی باتیں ہیں تو بچوں میں ہی رہنے دیتے ہیں، مگر اتنا یاد رکھ میرے بھی گھر ایک بچہ ہے۔ جب اس نے سنا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کیونکہ اس وقت حضرت علی کی عمر مبارک 10 یا 11 سال تھی، یہ بھی پرسکون تھا ابو سفیان کہ 10-11 سال کا بچہ کیا کرے گا، لیکن وہ جو بچے پتھر مارتے تھے حضور کو، وہ دیکھنے میں بچے تھے لیکن سب بالغ بچے تھے۔ دوسرے دن سرکار ابو طالب نے مولا کائنات کو آواز دی، علی جی بابا، کہ آج سے محمد تمہاری امانت، اگر اس کے بدن میں ایک خراج بھی آ گیا تو بابا آج سے محمد کی ذمہ داری میری ذمہ داری۔ جب سرکار نکلے چلنے لگے تو جناب علی مرتضیٰ آگے آگے، محمد مصطفیٰ پیچھے پیچھے۔ ایک مرتبہ ابو سفیان نے دیکھا، آتے آتے اس نے چلایا مجنون، بس جیسے ہی مجنون چلایا، لڑکے ہاتھ میں پتھر لے کے سرکار کی طرف دوڑے، ادھر پتھر پھینکا، ادھر حضرت علی نے اپنے سینے پر پتھر کو روکا، پتھر آتے گئے، سرکار علی روکتے چلے گئے، اور اس کے بعد جن جن نے پتھر مارا تھا کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا سر پھوڑا، کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کی آنکھ پھوڑی، اور اس کے بعد واپس گھر آ گئے۔ اب یہ سارے بچے اپنے گھر گئے اور جا کے اپنی ماؤں سے شکایت کیا کہ علی نے مارا، علی نے مارا۔ پورے مدینے میں علی 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 کے نعرے بلند تھے۔ جب سب کی سب عورتیں بچوں کو لے کے ابو سفیان کے پاس پہنچی تو ابو سفیان نے کہا کیا ہوا؟ کہا علی نے مارا ہے۔ ابو سفیان سب کو لے کر کے ابو طالب کے گھر آیا، اس نے جناب ابو طالب سے شکایت کی، اے ابو طالب، تمہارے بیٹے علی نے ان بچوں کے سر پھوڑ دیے، ان کے ہاتھ توڑ دیے، ان کے پیر توڑ دیے۔ سرکار ابو طالب نے بڑے اطمینان سے جملہ کہا کہ ابو سفیان یہ تو بچوں کی باتیں ہیں، بچوں میں رہنے دو، یہ بچوں کی باتیں ہیں، بچوں میں رہنے دو۔ تو اس طرح سے ابو طالب نے رسالت کو بچایا، اس طرح سے ابو طالب نے اسلام کو بچایا۔ لیکن دشمنی کیوں ہوئی؟ دشمنی کس لیے ہوئی؟ دشمنی صرف اس وجہ سے ہوئی کہ ابو طالب علی کا باپ تھا۔ کربلا میں بھی یہی ہوا، جب امام حسین نے پوچھا کہ میں نے دین محمد کو حرام کو حلال کیا، حلال کو حرام کیا ہے، تم میرے جان کے دشمن کیوں ہو؟ انہوں نے پلٹ کے کہا تیرے باپ کے جرم میں۔ امام حسین کو بھی علی کے جرم میں ہی، کیونکہ علی باپ تھا حسین کا، اس جرم میں قتل کیا گیا۔ اور ابو طالب سے بھی دشمنی اسی لیے ہوئی کہ ابو طالب علی کا باپ تھا۔ آج ذکر جناب ختیجہ کیوں نہیں ہوتا؟ امیوں کا ذکر ہوتا ہے، ڈھیر ساری امیوں کے چادر نکلتے ہیں، لیکن جناب ختیجہ کی نہ چادر نکلتی ہے، نہ جناب ختیجہ کا ذکر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب ختیجہ فاطمہ زہرا کی ماں ہے۔ یہ فاطمہ و علی کا بغض تھا جو ابو طالب اور جناب ختیجہ سے نکالا گیا۔
لیکن کیا کہنا ابو طالب تیری عزت کا، کیا کہنا تیرے مرتبے کا، کہ تو نے اتنے احسان کیا اللہ پہ کہ اللہ نے اس کا احسان بھی اپنے طریقے سے چکایا۔ ابو طالب نے زمین پہ محمد کا نکاح پڑھا، اللہ نے کہا ابو طالب تو نے میرے محمد کا نکاح زمین پہ پڑھا ہے، اس سے بڑا اگر اجر نہ دوں تو میں اللہ نہیں۔ تو نے میرے محمد کا نکاح زمین پہ پڑھا ہے، میں تیرے علی کا نکاح آسمان پہ پڑھوں گا۔ یعنی جیسے جیسے ابو طالب احسان کرتے گئے محمد پہ، فَأَمَّا الْيَتِيمُ فَآوَىٰ، ابو طالب اس یتیم کو پال رہا تھا کہ جس کا پالنے والا مدینے میں کوئی نہ تھا۔ ابو طالب نے پالا، اپنے ہاتھوں سے کھلایا، اپنے سینے پہ سلایا۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ محمد اس دن کو یاد کرو جب تم یتیم تھے، تمہارا پالنے والا کوئی نہ تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں کھلایا، میں نے اپنے سینے پہ تمہیں سلایا۔ یہ عظمت ابو طالب، اور اس طرح سے یہ دین مکمل ہوا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس اسلام کو جو بچایا ہے اس طرح سے بچایا، اور اللہ کے نزدیک اسی لیے یہ دین پسندیدہ دین ہوا۔ عزیزان محترم، بس ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں مولا علی کا، کہ مولا علی کی بارگاہ میں ایک ایسا مقدمہ آیا کہ دوسرے دور میں یہ مقدمہ آیا تھا، دوسرے خلیفہ کا دور تھا، اس کے دور میں مقدمہ آیا کہ ایک عورت اور ایک مرد یہ کہہ رہا تھا کہ یہ عورت میری ماں ہے، لیکن ماں یہ کہہ رہی تھی میرا بیٹا نہیں۔ جو خلیفہ ممبر پہ بیٹھا تھا اس نے کہا عورت سے کہ تو کوئی گواہ پیش کر کہ تو اس کی ماں نہیں۔ اس نے اپنے دو بھائیوں کو پیش کیا، دونوں بھائیوں نے آ کر کے گواہی دی کہ میری بہن کنواری ہے، اس کو کوئی اولاد نہیں، جب اس کنواری ہے تو اولاد کیسے؟ لڑکے سے پوچھا کہ تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہ میری گواہ خود میری ماں تھی، اب یہی مکر گئی تو میں کیا کروں؟ خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ یہ ہے کہ لڑکا گناہ گار ہے، اس کو قید خانے میں ڈال دو، کیونکہ ان کے پاس دوسرا حربہ ہوتا نہیں تھا۔ جب اسے قید کر کے لے جانے لگے تو اس کی نگاہ مولا کائنات پہ پڑی، اس نے زور سے آواز لگائی یا علی۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی اگر علی کو پکارے یا علی، اور علی مدد کے لیے نہ آئے۔ ادھر اس نے کہا یا علی، مولا قریب آئے، کہاں؟ کہ مولا میری مدد فرمائیے، کہ اسی لیے تو آیا ہوں۔ کہ کیا ہوا؟ کہ مولا مصیبت میں ہوں۔ اسے سارا ماجرا بتایا، مولا نے کہا لے چلو، لے کر کے پھر سے دربار میں آئے، لڑکا اندر داخل ہوا، خلیفہ کی نگاہ پڑی، اس نے کس نے جرأت کی اسے لانے کی؟ مولا نے کہا میں نے۔ اس نے ہاتھ جوڑے، کہ یا علی، ہاں؟ کہا ہاں میں فیصلہ کرنے آیا ہوں۔ کہ یا علی میں تو دعا کرتا ہوں میں کسی مشکل میں پڑ جاؤں تو آپ میری مدد کریں۔ میں یہ کتابی بات ہے کہ یا علی میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ میں کسی مشکل میں پڑ جاؤں تو آپ میری مدد کے لیے آ جائیں۔ کہ میں اس کا فیصلہ کرنے آیا ہوں، کہ تو چاہتا ہے؟ کہ بالکل، بسم اللہ۔ مولا نے اس عورت کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ کہ مولا میں کنواری ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں۔ مولا نے فرمایا تو کنواری ہے، تیرا کوئی بیٹا نہیں، اگر میں تیرا باپ بن کے فیصلہ کروں تو کیا اسے قبول کرے گی؟ اس نے کہا مولا اس سے بڑی بات کیا ہے کہ علی جیسا امیر مجھے اپنی بیٹی بنا رہا ہے۔ کہ علی کے فیصلے پہ کہا ہاں مولا میں مطمئن ہوں۔ مولا نے کمبر سے کہا کمبر جاؤ 400 دینار لے کے آؤ۔ جناب کمبر لے آئے۔ مولا نے کہا یہ لڑکا کیسا ہے؟ کہ مولا اچھا ہے۔ کہ دکھنے میں کیسا ہے؟ کہ خوبصورت ہے۔ لڑکے سے پوچھا تو کماتا ہے؟ کہ ہاں مولا میں کماتا ہوں۔ مولا نے فرمایا میں تیرے باپ بن کے فیصلہ کر رہا ہوں۔ اس عورت سے کہا تیرا باپ بن کے، تیرا ولی بن کر کے فیصلہ کر رہا ہوں کہ میں اس 400 دینار میں، اس 400 دینار کے عوض میں تجھ سے تیرا نکاح اس لڑکے سے کر رہا ہوں، کیا تو اس پہ راضی ہے؟ اس نے سر پہ ہاتھ مارے، مولا یہ کیا حرام کام کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں اور بیٹے کا نکاح ہو؟ مولا نے فرمائی یہ تو تیرا بیٹا نہیں۔ کہا نہیں مولا میرا بیٹا ہے، یہ میرے بھائیوں نے سکھایا تھا مجھے کہ تیرے شوہر کی پراپرٹی ہے اس پہ یہ قبضہ کرے گا، اس لیے میں نے یہ جھوٹ بولا تھا۔ پیر پہ گر گئی۔
معافی مانگا، خود خلیفہ نے ہاتھ جوڑا تو مولا آج آپ نے بچا لیا. تو یہ ہے مولا کائنات اور یہ ہے ان کی عظمت. یہاں سے لیا ہے اسلام ہم لوگوں نے، یہاں سے ہم لوگوں کو اسلام ملا. عزیزان محترم، بس اپنی گفتگو کو میں نے تمام کی. اب چند باتیں اس ماں کے لیے جو اپنی ٹوٹی ہوئی پہلو لے کر کے ہمارے بیچ آتی ہے. مال مجلس بھی یہی ہوتا ہے. چاہتا ہوں کہ آج جناب علی اکبر کا ذکر کروں. امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ جب تمہاری دعا قبول نہ ہو تو اپنے گھر میں مجلس برپا کرو اور میرے جد علی اکبر کے مصائب کو پڑھو. فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے گھر میں مجلس برپا کرو گے اور میرے جد علی اکبر کے مصائب برپا کرو گے تو کوئی آئے نہ آئے 4 ہستیاں جلدی سے آ جاتی ہیں. فرماتے ہیں سب سے پہلے میرے جد امام زین العابدین تشریف لاتے ہیں. فرماتے آتے سب سے پہلے لیکن بیٹھتے ہیں سب سے پیچھے. فرماتے ہیں اس کے بعد میری جدہ جناب زینب تشریف لے آتی ہیں. فرماتے ہیں اس کے بعد میری جدہ جناب سکینہ تشریف لاتی ہیں. پھر میری دادی فاطمہ تشریف لے آتی ہیں. اکیلی نہیں آتی، ساتھ میں ایک جنازہ لے کے آتی ہیں. اور جب تم گریا کرتے ہو تو تمہارے آنسوؤں کو وہ حسین کو زخم میں ڈالتی ہیں جو اکبر کا زخم ہے. عزیزان محترم، امام فرماتے ہیں کہ جب اکبر کے مصائب کا ذکر ہوتا ہے تو میرا غریب بابا سجاد اپنی جگہ سے اٹھ کر کے اس عزادار کے قریب آتا ہے، اپنا ماما اتار کے زمین پر رکھ دیتا ہے، فرش عزا کی خاک اٹھا کے اپنے داڑھی پہ لگاتا ہے اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے عزادار کے رخسار کو پکڑ کے کہتا پروردگار اس پہ کرم فرما، مالک اس کی پریشانیوں کو دور فرما. بڑا پیارا تھا اکبر حسین کو، کائنات کا سب سے خوبصورت بچہ کہ جس سے چاند چمکنے کی اجازت مانگے وہ باپ سے آ کے کہہ رہا تھا بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو. حسین نے اکبر کو کئی بار بھیج دیا. جب آخری وقت آیا اکبر نہیں مانے تو امام نے ایک جملہ کہا اکبر میں نے تجھے پالا نہیں ہے، پیدا کرنے والے سے زیادہ پالنے والے کا حق ہوتا ہے، تجھے تیری پھوپھی نے پالا ہے. اکبر جا کے اپنی پھوپھی سے اجازت لے لے. جناب علی اکبر خوشی خوشی جناب زینب کے خیمے میں آئے. بی بی کھڑی تھی، جناب علی اکبر قریب آ کے کہتے ہیں اماں کہا میری جان، کہا مرنے کی اجازت دے دو. اتنا سننا تھا علی کی بیٹی زمین پہ گر پڑی، کہتی اکبر اماں سے اماں کی جان مانگ لے، اماں دے دی. لیکن اکبر یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ جناب علی اکبر سمجھ گئے کہ اب مرنے کی اجازت نہیں ملے گی. جناب علی اکبر نے جناب زینب کو ان کے مستر میں بٹھایا. بٹھانے کے بعد دونوں ہاتھوں سے رخسار پہ پیار کرنے لگے. بی بی فرماتی اکبر اتنا لاڈ کیسے، کیا بات ہے؟ کہتے اماں مرنے کی اجازت نہیں مانگتا. اماں ایک سوال ہے اس کا جواب دے تو. بی بی فرماتی کر سوال. کہتے اماں یہ بتاؤ کہ آپ زیادہ افضل ہو یا میری دادی فاطمہ زیادہ افضل ہے؟ جناب زینب کو جلا لایا. اکبر یہ کیا کہہ دیا تو نے؟ تو بہتر جانتا ہے میری ماں سے افضل دنیا کی کوئی ماں نہیں. بیٹا کیا کہہ دیا؟ رو کے اکبر کہتا ماں اگر روزے میں میری دادی نے پوچھ لیا زینب تیری گودی آباد رہی، میری گود اجڑ گئی، کیا جواب دو گی؟ بی بی نے جملہ کہا اکبر تو نے بڑی بات کر دی، جا. میں نے اجازت دی.
जनाब अली अकबर जनाब ज़ैनब के हुजरे से निकलने लगे। इमाम हुसैन ने अकबर को निकलते देखा, अपने करीब आते देखा। हुसैन ने आसमान की तरफ मुंह करके कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अब मेरा अकबर नहीं बचेगा। जनाब अली अकबर को बुला के इमाम हुसैन ने रसूल का मामा रखा, दोष पे रिदा रखी, घोड़े पे सवार किया। अली अकबर को खुदा हाफिज कहा। अली अकबर घोड़ा लेके निकले। अब जो घोड़ा तेजी से दौड़ने लगा कि अकबर ने महसूस किया जैसे घोड़े के साथ साथ कोई बीबी भी दौड़ रही है। अब जो पलट के देखा, बीबी हाथ जोड़ के कहती, अकबर घोड़ा धीरे चला, मेरा हुसैन पीछे आ रहा, मर जाएगा। अकबर ने घोड़ा रोका, बाबे के पास आके कहते, बाबा जब इजाजत दे दी है तो आने की जरूरत क्या। इमाम ने जुमला कहा, अकबर अगर तुम साहिब औलाद होते तो तुम्हें मालूम होता कि बेटे का गम क्या होता है। जनाब अली अकबर को इमाम ने रुखसत किया। जनाब अली अकबर मार कर कारजार पे आए, हजारे को जहन्नम वासिल किया। एक मलाउन ने जनाब अली अकबर के पीछे से नेजा मारा और ये कह के मारा कि अब हुसैन को पता चलेगा कि बेटे का गम क्या होता है। अकबर जमीन पे आए, आवाज दी बाबा को, बाबा खुदा हाफिज। इधर इमाम खेमे के दरवाजे पे खड़े थे। इमाम का घोड़ा दाहिनी तरफ था, इमाम बाई तरफ कुछ ढूंढ रहे थे। पिता ने पूछा, बोला क्या ढूंढ रहे हो? का घोड़ा ढूंढ रहे हो? क्या बोला घोड़ा इस तरफ है। रोके फरमाते, पिता अकबर की जुदाई ने मेरे आंखों का नूर छीन लिया। पिता अकबर की जुदाई ने मेरी आंखों का नूर छीन लिया। जनाब इमाम हुसैन मैदान में आए, अकबर को ढूंढते ढूंढते मौला घोड़े से जमीन पे आए। उलमा बयान करते हैं, इमाम हुसैन ने अकबर के जनाजे को इस तरह ढूंढना शुरू किया जैसे 6 महीने का बच्चा किसी चीज को ढूंढता है। कोनियों के पल करबला की खाक में जमीन से कहते जाते थे, अकबर कहाँ है, आवाज से अकबर कहाँ है, आवाज से। जनाब अली अकबर ने बाप के हाथ पे हाथ रखा। हुसैन अली अकबर के करीब हुए, कहा बाबा बाबा बहुत अजियत है, तकलीफ है। इमाम ने सीने पे हाथ रखा, सीने पे हाथ रख के नेज़ा निकालने की कोशिश की। जैसे हुसैन नेज़े को खींचते, अकबर का सीना ऊपर आ जाता। एक बीबी हुसैन के करीब आके कहती, हुसैन आहिस्ता, दादी को पोते बड़े प्यारे होते हैं हुसैन। इमाम हुसैन ने यारी मदद के नेज़ा निकाला। इधर नेज़े का निकलना था कि अकबर के कलेजे, अकबर का कलेजा नेज़े के साथ बाहर आया। हुसैन ने अकबर को कांधे पर उठाया, लेके ख़याम हुसैनी की तरफ जाने लगे। इमाम ने फरमाया, अकबर जब तक बाबा से बातें करते रहोगे बाबा चलता रहेगा, मेरी जान बाबा से बातें करना। इतना कह के इमाम खेमे की तरफ जाने लगे। कहते, अकबर हाँ बाबा, अकबर हाँ बाबा, अकबर हाँ बाबा। इमाम अभी खेमे के करीब पहुंचे थे कि इमाम ने देखा उम्मे लैला दरवाजे पे खड़ी है। इमाम ने कहा, अकबर का सर इमाम के कांधे पे आ गया। इमाम ने कहा, अकबर कोई आवाज नहीं आई। इमाम ने सामने उम्मे लैला को देखा, इमाम की चीख निकली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम फरमाते, उम्मे लैला जल्दी से मेरी ज़ैनब के पास जा, अगर उसे पता चल गया है कि उसका लाल मारा गया, ज़ैनब मर जाएगी। लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन। हमारे सफीर से हजूर को कबूल फरमा। मालिक हुसैन के सबके में, जनाब अली अकबर के सबके में
اس مجلس میں جتنے لوگ شریک ہیں سب کو کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما۔ مالک ہم جتنے بھی لوگ اس مجلس میں شریک ہیں ان سب کے مرحومین کو جوار امام حسین میں جگہ عطا فرما۔ مالک امام جعفر صادق کے صدقے میں جو لوگ جو بچے علم حاصل کریں ان کو علم میں کامیابی نصیب فرما۔ جناب عبداللہ اور جناب زینب کے صدقے میں جو لوگ کاروبار کریں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ مالک جو بے گھر ہیں جناب ختیجہ کے صدقے میں ان کو گھر عطا فرما۔ مالک جو حسین کی عزت کا واسطہ جتنے لوگ بھی یہاں پہ اپنی مرادیں لے کے بیٹھے ہیں سب کی مراد جناب کی عزت کا واسطہ قبول فرما۔ مالک اس مجلس کے صدقے میں اس گھر میں رحمت کا نزول فرما۔ اس گھر کے بیماروں کو جناب سجاد کے صدقے میں شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ اس گھر کے لوگوں کو اپنے رحمتوں کے سائے میں پروان چڑھا۔ مالک تجھے حسین کی عزت کا واسطہ جتنے لوگ بھی اس گھر کے ان سب کو کربلا سیریا شام سامرہ کاظمین کی زیارت نصیب فرما۔ مالک تجھے واسطہ امام حسین کا عزاداری عزاداروں کی حفاظت فرما۔ مالک تجھے حسین کی عزت کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعبیر فرما۔ مالک تجھے حسین کی عزت کا واسطہ ہم سب لوگوں کو امام زمانہ کے نوکروں میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سنا کے ساتھ اذان بریدہ سر کی صدائیں فضا میں پھیل گئی ڈری جو آنگن گلیوں میں تخت صحرا سے زمین و عرش خلاوں سے اور فضاؤں سے دنوں کے رات جنگل میں وہ ساروں سے صدائیں آنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سبحان ربی اللہ پکارا کلمہ توحید بھی جزاک اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ حسین دین بھی ہے اور دینیات بھی ہے حسین کلمہ توحید کی حیات بھی ہے حسین لفظ خدا بھی خدا شفاعت بھی ہے حسین مارا اماموں کی کائنات بھی ہے حسین سے ہے آیا حسین سے ہے لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ
فاطمہ زہرا کی ہو کے ریق تفا وہ صحن کعبہ ہو پشت رسول یا کے سنا فضائے جنگ ہو یا ہو پیام امن و اما نہ دیکھ تیر نہ تلوار گر ہو میں اذاں حسین کا ہے بیان حسین کا ہے بیان لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ حبیب تو کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ حسین والوں کی پہچان ہے عزاداری حسین والوں کی تو جان ہے عزاداری حسین والوں کا ایمان ہے عزاداری حسین والوں کا اعلان ہے عزاداری حسین سے ہے ایان حسین سے ہے ایان لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب تو کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ سی ہے کربلا تو کوئی جماز بھی ہے لٹا ہے گلشن زہرا تو کوئی ناز بھی ہے یہ راز تو ہے کہ خالق کو جس پہ ناز بھی ہے برائے ناز بہادر کی وہ نماز بھی ہے اسی کا سر نہاد اسی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب لو کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم نماز دین کی حرمت ہے اوصیاء کی قسم نماز حسن شرافت ہے انبیاء کی قسم نماز قصہ بہت ہے قبلیاء کی قسم نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے نماز سے خدا کا ہنر سکھاتی ہے نماز خود کو معبود سے ملاتی ہے نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی جگہ پہ اپنی خاطر کو مرتضیٰ نے پڑھی جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی گلے لگا کے زہر جو مصطفیٰ نے پڑھی جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے میرے حسین کا وہ سجدہ آخر کی دیکھے پڑھی نماز جو عابد نے پشت آقا پر ادا کیا جسے باقر نے سختیاں سہ کر بیاں کیا جسے جعفر نے پر چڑھے منبر رکوع میں برسو رہے جس کے قاضی کے مزتر رضا نے لب پہ سری رضا سجا کے پڑھی تقی نے تقوہ ابو طالبی بتا کے پڑھی نقی نے نقبت باطل مٹا مٹا کے پڑھی اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی بس نماز مصلی پہ رو رہا ہے کوئی امام اصل ہے اور حجت خدا نوری جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ حبیب ہو کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خیمگاہ وہ سیدانیاں وہ ذکر خدا جہاں مسل پہ زینب رباب پر فضا حسن کی بیوہ رقیہ سکینہ کا سجدہ تمام بیویاں کرتی تھی صرف ایک دعا میرے خدا ہمیں منظور کہتے آپ رہے حسین اپنے ارادوں میں کامیاب رہے صدائے تشنہ لبا صدائے تشنہ لبا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ حبیب دو کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ مگر نماز سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے حسین اور تیرا رشتہ وفا کیا ہے کہاں نماز میں سن لو میری بتا کیا ہے بس ایک سجدہ شبیر کے سوا کا ہے حسین ہی کا گھرانہ بچا گیا مجھ کو وہ خود اجڑ گیا لیکن سجا گیا مجھ کو میان کربلا آہ میں نے کیا دیکھا تیرا لعینوں میں ان کا رسول کا دیکھا بطول صادق بے
اب بے غذا دیکھا، بہا تھا پانی ادھر لشکر جفا دیکھا، نماز پڑھتے رہے دل میں اضطراب نہ تھا، گزر گئے تھے کہیں جن کے گھر میں آب نہ تھا، بتاؤ کیسے کہ 10 کو میں نے کیا دیکھا، سحر ہوئی تو شہادت کا سلسلہ دیکھا، کسی کا سینہ تو زخمی کوئی غذا دے گا، لبے فقات خون میں بتا دے گا، حسین لاشوں پہ لاشیں یوں ہی اٹھاتے رہے اور اپنی راہ شہادت کے سمت جاتے رہے، کمر رکوع کی طرح تھی مگر حسین اٹھے، کہنے ظلم پہ لازم تھا اب کے دیکھ چلے، غضب کی دیکھ چلی کوئی روکتا کیسے، امام وقت تھے اللہ کی رضا پہ رکے، اذان عصر سنی اذان عصر سنی دیکھا نمے والا، کہا حسین سبحان ربی اللہ، آئی صدائے غیب عبادت کا وقت ہے، فاطمہ کے لال تلاوت کا وقت ہے، جنت میں سب بندھی ہے امامت کا وقت ہے، بس بس حسین بس یہ عبادت کا وقت ہے، رغری میان پہ شہواران ذوالفقار، وہ خوف باندھے آئے غمار 10,000، وہ بے شمار تیگوں کے پھل اور ایک حسین، وہ سینکڑوں پیام اجل اور ایک حسین، ڈوبے ہوئے تھے خون میں گیسو حسین تھے، تیروں نے چھاڑ ڈالے تھے پہلو حسین کے، نیزے کبھی نے قلب نے پہلو پہ کیا وار، کاندھے پہ چلی سانس ذرا کی بھی تلوار، نہ وقت بن قاہر کا کلیجے پہ ہوا وار، بازو میں ڈرانا تھا بڑے خولیے خوکار، دیکھے اپی ہوئی جو برابر سے چل گئی، غشا گیا قلم سے رقابیں نکل گئی، حسین یا حسین، 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 کیوں کر کہوں کہ عرش خدا خاک پر گرا، خیر النساء کا ماہ لقا خاک پر گرا، ریتی پہ مصطفیٰ کے جگر کا لہو گرا، سید گرا امام گرا نیکو گرا، وہ ظلم ہو رہا تھا کہ دنیا الٹتی تھی، جب زیر دیکھ گردن شبیر کٹتی تھی، وہ خلد تیگ بیگم و زہرا پہ چلتی تھی، ماتم خنا نماز تھی اور خون روتی تھی، جاتی تھی یہ سزا کے نبی کا نواسا ہوں، اماں پلاؤ پانی میں پیاسا ہوں، حسین 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 الوداع الوداع، چادر مانگی تو شہر سے آئے پتھر، چادر مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر، بنت زہرا نے کہا پر نہیں کھائے پتھر، چادر مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر، چادر مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر، چادر مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر، سر جھکائے ہوئے روتی ہے علی کی بیٹی، سر جھکائے ہوئے روتی ہے علی کی بیٹی، پر لئی ہنستے ہیں ہاتھوں میں اٹھائے پتھر، بنت زہرا نے کہا پر نہیں کھائے پتھر، چادر مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر، چادر مانگی تو اگر ہی ہے کہ بازار میں چلتے
چلتے کیا کری ہے کہ بازار میں چلتے چلتے تو نے سجاد نے معبود بنا دے پتھر بنت زہرا نے کہا پر نہیں کھائے پتھر چادر مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر چادر مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر ہاتھ تو تیرے پسے گوشت بندھے تھے زینا ہاتھ تو تیرے پسے گوشت بندھے تھے زینا کیسے پھر بھائی کے لاشے سے ہٹا دے پتھر بنت زہرا نے کہا پر نہیں کھائے پتھر چادر مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر چادر مانگی تو یہ تو انصاف نہیں جس نے بچایا اسلام یہ تو انصاف نہیں جس نے بچایا اسلام اس کی بیٹی ہے اس کی بیٹی ہے بازار میں کھائے پتھر بنت زہرا نے کہا پر نہیں کھائے پتھر چادر مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے بالوں سے منہ چھپائے رکھ دیا دے دے اپنی زبان میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں میرے بابا جان اے حسین الوداع کی بھولی بہن اے حسین الوداع الوداع یا حسین اے حسین الوداع الوداع یا حسین